یہ مقدمہ اس قدر شرمناک ہے جس کی نہ شریعت میں اجازت ہے نہ ہمارے قانون میں اجازت ہے۔ یہ مقدمہ سرے سے بننا ہی نہیں چاہیے تھا، چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یہ 2 منٹ سے زیادہ کا تھا ہی نہیں، ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کی تاریخ مقدمے کی کہ اس مقدمے کو عرصہ ہو گیا، یہ چل رہا ہے، اور پہلے 23 مئی کو یہ کہا گیا کہ 29 مئی کو فیصلہ آئے گا۔ ہم سب ادھر فیصلہ سننے آئے تو پتہ چلا کہ ایک ڈرامہ ہوا اور زیادہ آگے کر دیا انہوں نے، اور پھر آج وہ تاریخ پہنچ گئی ہے جو ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کہ آپ نے 13 جولائی سے پہلے فیصلہ کرنا ہے، اور ان کی اہلیہ بشرا عمران خان جن دونوں کا اللہ پر پختہ ایمان ہے اور ان کی صبر اور ان کی استقامت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمائی ہے، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ عمران خان بھی اور ان کی اہلیہ بشرا عمران خان بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، جہاں جہاں پاکستانی ہے، کوئی عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، اپنے لیے دعا کرنا بھول جاتا ہے، لیکن عمران خان کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتا۔ ان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں، انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے، اور ہم نے اپنی یہ انصاف کے لیے، حق کے لیے یہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، اور پورے پاکستان کو مبارک ہو جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے جمہوریت کے لیے، ووٹر کے حق کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ جس سے جب بلا چھینا، جو کہ بہت غلط فیصلہ تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے بلا ہی نہیں، صرف نشان نہیں بلکہ نام و نشان لے لیا جو غیر قانونی تھا، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن اس کو قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ہیئرنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ گریو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہوا ہے، اور اب پی ٹی آئی کو ریسٹور کیا گیا۔ تحریک انصاف تھی، تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف انشاءاللہ رہے گی، کیونکہ اس کا لیڈر ہے جس کو ہم دل سے، سارے پاکستانی دل سے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، عمران خان، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، عمران خان ہے آپ۔ کمل جی بات کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 بجے تک کے لیے 3 بجے تک کے لیے سنا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ میں عدالت کو اور جج صاحب سے دست بدستہ یہ بنتی کرتی ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان میں صرف فیصلے محفوظ کرنے چھوڑ دیں۔ اس کیس سے جو عورتوں کی عزت اچھالی گئی ہے، آپ پاکستان کی خواتین کی عزت کو بھی محفوظ کریے گا۔ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ اس بے بنیاد پاکستان کی تاریخ کے شرمناک ترین کیس جو شریعت کے خلاف تھا، جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا، جس میں عورت کی انتہائی پرائیویٹ باتوں کو اس برے طریقے سے اچھالا گیا، اس بے بنیاد کیس کی غلاظت نے پاکستان کی عورتوں کا دل چیر دیا ہے۔ تو ہم امید کر رہے ہیں کہ آج 3 بجے وہ جو چرے ہوئے دل اور جو اچھالی ہوئی عزتیں ہیں ان کو آپ توقیر دیں گے۔ اس بے بنیاد کیس کو جو صرف اور صرف سیاسی اناج، سیاسی بغض اور سیاسی طور پہ وکٹمائز کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے اوپر اتنی بڑی غلیظ تہمتیں لگائی گئی، اور نہ صرف یہ کہ بشرا عمران خان پہ تہمتیں لگائی، پورے پاکستان کی خواتین کو اس آگ نے جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ امت مسلمہ کی خواتین دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو اسلامی قوانین ہے، جو اسلامی شریعہ ہے، اس کے منافی جا کے خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ کیس پوری دنیا میں اٹھ گیا ہے، ہر جگہ اس پہ بات ہو رہی ہے، ہماری ہنسی اور بے توقیری ہو رہی ہے کہ شادی جیسے، نکاح جیسے ایک سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ، جو دنیا کا پہلا رشتہ تھا، اللہ نے آدم اور حوا کو اتارا تھا، نکاح جیسا خوبصورت رشتہ کے ساتھ اتارا تھا، اس کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا، میاں بیوی کے رشتے کو کنٹروورشل بنا دیا، میاں اور بیوی کے رشتے کے اوپر اتنی غلاظت اچھالی گئی،
इस वजह से इतनी बेहयाई की बातें उछाली गई, जिस पे हमने शदीद हमारा प्रोटेस्ट भी है और हम उसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की बहुत सारी बहनों को, माओं को, बेटियों को वल्नरेबल कर दिया है। सिर्फ आप सोचिए कि अगर किसी बच्ची की गलत जगह शादी हो जाती है, किसी गलत रिश्ते में वो आ जाती है, और माँ बाप और वो खातून या बच्ची या जो भी जिस उम्र की भी अगर वो तलाक लेती है या खुला लेती है और दूसरी जगह निकाह करती है, जो अल्लाह का हुक्म है, अगर निकाह बनाया था तो साथ ही तलाक बनाई थी, ये अल्लाह की बनाए हुए कानून है, आप नहीं इसमें कुछ कर सकते। और दोनों मियाँ बीवी की इसमें रजामंदी भी शामिल होती है रिश्ते में। अगर वो दूसरी जगह शादी करती तो क्या 5 साल 11 महीने के बाद साबिका जो शौहर है जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो उस खातून के ऊपर आके तोहमतें लगाएगा, उसके निकाह को ज़ना बना देगा, घटिया किस्म के इल्जामात लगाए जाएंगे, ख़वातीन की माहवारियाँ उछाली जाएंगी, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होंगे, और फिर आप झूठी तोहमत लगा के एक सच्चे पाकीज़ा रिश्ते को खराब करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में कहाँ लिखा है कि अभी आपके ऊपर केस प्रूव हुआ नहीं, 2 दिन में आपने ट्रायल किया और 10-10 साल की आपने कैद दे दी। क्या ख़वातीन खुला लेने के बाद अगर दूसरा निकाह करेंगी तो अडियाला जेल में या कोट लखपत जेल में 10-10 साल कैदे काटेंगी? आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? इसलिए हमारी तवक्को है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए और ऐसे केसेस को अदालतों को लेना ही नहीं चाहिए। आप अपनी सियासत, अपना बुग़्ज़, सियासी अनाज और जो टारगेटिंग है उसके लिए आपने तो 3-3 साल बड़ा कुछ सोचा था निकालने का। जब कुछ नहीं निकला, जब कुछ भी नहीं निकला तो आपको और कुछ नहीं मिला, तो आपने सिर्फ इज्जत के जैसी गलाजत जो है वो पब्लिक में उछाल दी। सो हमारी डिमांड है, पाकिस्तान की ख़वातीन की डिमांड है, इस केस में बुशरा बीबी के साथ को बाइज्जत बरी किया जाए और जिन्होंने ये केस बनाए उनको सजाएं मिलनी चाहिए। इस तरह के केस बनाने वालों को और झूठी गवाहियां देने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह फैसल ने बात की, कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उस पर अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करूँ। तो जबर था, उसके बाद ये पहला हवा का झोंका है। ख़वातीन की जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक सीट्स बनती थी, और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सीटें बनती थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दी गई। कल बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई कि जी मांगने तो ऐसा ही की गई थी, दे पीटीआई को दी है। मेरा नाम है कमल शोजब और मेरी पहचान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और मेरी पटिशन थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ विमेन विंग की बतौर प्रेसिडेंट के तौर पे। मैंने अकेली ने अपने लिए हिस्सा नहीं, मैंने अपनी पूरी पार्टी की ख़वातीन का हक मांगा था और माइनॉरिटीज़ का हक मांगा था, और ये मांगा था कि बतौर जमात हमसे हमारा हक उस वक्त लिया गया जब हमसे बल्ला छीना गया था। हमने पेपर भी जमा कराए थे, हमने लिस्टें भी जमा कराई थी। इसलिए अदालत ने पूरी जब हर चीज़ को की इंस्पेक्शन की है, आपने देखा केस कितने दिन चला और